وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين الحكيم وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة في بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. غوث أعظم بني بيس أسامة مدد قبلين مدد كعبين مدد انتظار کرم مستغنی عینی را اے خدا جو خدا دین خدا جان دے. معزز سامعین کرام، صلوات کے بعد عقید آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن حکیم کی 28ویں پارے میں سے سورہ صف کی چند آیات مقدسہ حسب معمول تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اور اس کے تحت میں کچھ کشائی کی سعادت حاصل کروں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. عقیدت اور محبت سے مل کر ایک بار
درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر جو واقعات گزشتہ دنوں دینی اعتبار سے ملک پاکستان میں پیش آئے، ان کے تناظر میں مسلمانوں کا موقف اور قرآن و سنت کی روح سے جو پیغام ایسے وقت میں ان حالات میں رہنمائی کرتا ہے، اسے آپ کے سامنے پہنچانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ اپنے ذہن اور دل کو حالات اور واقعات کی روشنی میں دینی اعتبار سے آپ کو یکسو کرنے میں آسانی ہوئی ہوگی، مدد ملی ہوگی آپ کو۔ اسی کے تحت کچھ باتیں آج بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے قرآن کریم کی جن آیات کو ہم نے تلاوت کیا، آپ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ساری بات تو اسی سے بتا لیتے ہیں۔ تو ترجمہ سنیں اور اپنے آپ کو قرآن کے نور سے منور کریں، اور اس ترجمے کو یاد رکھنا پوری گفتگو اسی تناظر میں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ محض آج کی نہیں بلکہ مہینوں سے کی جانے والی گفتگو اسی تناظر میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے نور سے بجھا دیں۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ نور الہی کو منہ سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے، اگرچہ کافر برا مانے۔ یعنی اللہ کی چاہت ہے اور ایک ہے دشمنان اسلام کی چاہت۔ دشمنان اسلام کی چاہت یہ ہے کہ اسلام کو مٹا دیں۔ دشمنان اسلام کی چاہت یہ ہے کہ قرآن کو مٹا دیں۔ دشمنان اسلام کی چاہت یہ ہے، خواہش یہ ہے، تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی محبت و عقیدت کو دل سے نکال دے۔ دشمنان اسلام کی یہ خواہش ہے کہ اسلام کو مٹا دیں، مگر اللہ کی یہ چاہت ہے کہ اسلام فتح مند ہو، اسلام تخت پر آئے، دین تخت پر آئے، نور مصطفیٰ جگمگاتا رہے، نور قرآن چمکتا رہے اور اسلام کا جھنڈا لہراتا رہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ چاہے کافر کتنا ہی برا مانے، ناراض ہو، کتنا ہی اس کو تکلیف ہو، کتنا ہی وہ آپ سے دشمنی اختیار کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ مٹا دے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سنوار دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کس کی چاہت پوری ہوگی؟ الٹیمیٹلی انشاءاللہ نتیجتاً ہوگا تو وہی جو اللہ کی چاہت ہے، لیکن اللہ نے شیطانی قوتوں کو دنیا میں
طاقت بھی دی ہے محدود، اور انہیں اختیار بھی دیا ہے، مہلت بھی دی ہے، اور اپنے بندوں کو بھی یہی دیا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ بھی یہی کیا ہے، لیکن جبر کے ساتھ نہیں کیا، اختیار دے کر دیا ہے۔ اب بندوں کے سامنے رحمان کی چاہت بھی ہے اور شیطان کی چاہت بھی ہے۔ بندوں کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی کہ وہ رحمان کی چاہت کے مطابق اپنی چاہتوں کو ڈھالتے ہیں یا شیطان کی چاہت کے مطابق اس کی چاہت پر ڈھل جاتے ہیں۔ یہ اب ہمارے اوپر ہے۔ اب بندے اگر یہ راز سمجھ جائیں، بندے اگر یہ راز پہچان لیں، بندے یہ آگہی حاصل کر لیں، اس کی معرفت مل جائے، تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں گے وہ اللہ والے ہو سکتے ہیں یا وہ شیطان والے ہو سکتے ہیں۔ مان گئے، اس کی چاہت میں راضی ہو گئے، اس کی چاہت کی تابع اپنی خواہشات کو کر دیا، اور اس کی خواہش، اس کی چاہت کے، اس کی منشا، اس کی مراد کے تابع ہو گئے، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اور اس کی چاہت کو پورا کرنے کے مشن میں اپنا حصہ ملانے لگے، تو کامیاب ہو جائیں گے، فتح مند ہو جائیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ سرخرو فرما دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر کیا ہوگا۔ پھر فرماتا ہے رب کریم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ وہ دین الہی کو تخت پر لے آئے، دین الہی کو تمام ادیان باطلہ پر غالب فرما دے، تمام ازم پر اسلامک ازم کو غالب کر دے، تمام سسٹمز پر اسلامک سسٹم کو غالب کر دے۔ دنیا میں جتنے ازم ہیں، جتنے سسٹم ہیں، دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں دنیا کو چلانے کے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ سب کے اوپر نظام مصطفیٰ کا جھنڈا لہرانے لگ جائے، سب کے اوپر نظام مصطفیٰ آ جائے، نظام الہی آ جائے، نظام قرآن مبین آ جائے انشاءاللہ۔ چاہے کافر، وہاں فرمایا اگلی آیت میں جو پچھلی آیت گزری کہ چاہے کافر کو کتنا برا لگے، اللہ اپنے دین کو پورا فرمائے گا، اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا۔ اور یہاں فرمایا کہ محبوب اس لیے آئے ہیں تاکہ تمام ادیان باطلہ کے اوپر سچے دین کو غالب کر دیں، چاہے مشرکوں کو کتنا برا لگے۔ اس کا مطلب ہے مشرکوں کو اچھا تو یہ نہیں لگے گا، دین آئے گا تو مشرکوں کو گوارا نہیں ہوگا، کافروں کو گوارا، نور الہی سلامت رہے تو کافروں کو گوارا نہیں ہوگا، اور دین تک پر آ جائے تو مشرکوں کو گوارا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب آسان سا ہو گیا کہ نور الہی اور دین الہی اور محبوب الہی یہ سب ایک ہی مقصد سے جڑے ہوئے، یہ ایک ہی چاہت سے جڑے ہوئے، اور وہ چاہت ہے اللہ کی کہ محبوب بھی سلامت رہے، محبوب کا لایا ہوا نظام بھی سلامت رہے، اور محبوب جس نور سے ڈھل کر تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ اس نور کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ مگر نہ کافر اس کو چاہیں گے نہ مشرک اس کو چاہیں گے۔ اب یہ کتنا آسان، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات سب۔ پھر آپ نے فرمایا اے ایمان والو، اب اللہ تعالیٰ اصول بتا کر کہ چاہت رب کی یہ ہے اور دشمنان رب کی چاہت وہ ہے، یہ سب بتا کر اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو اس پر ایمان لے آئے، جو اس کے رسول پر ایمان لے آئے، ان کو ترغیب دے رہا ہے، اب ان کو آفر کر رہا ہے۔ سنیں اس کی آفر، رب کی آفر ہے۔ ایک دنیا میں آفر ہوتی ہے اور ایک دنیا بنانے والے کی آفر ہے، ایک دنیا دار کی آفر ہے، ایک دنیا میں آنے والے کی آفر ہے، ایک دنیا بنانے والے کی آفر ہے۔ اندازہ لگا لیں کس کی آفر بڑی ہو سکتی ہے۔ فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والوں، ایمان والے بندوں، اے ایمان والوں سنو، ایمان والوں. اب اس کی لذت تو وہی پائے گا نا جو ایمان والا ہو. اگلی بات کی لذت، اگلے جملے کا سرور، اگلے جملے کی روحانیت، اگلے جملے کی افادیت وہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ ایمان والے کے ساتھ. تو اب آپ اپنے اندر جھانک کر سنیے گا، اپنے دل میں، اپنے دل کے کانوں سے سنیے کہ آپ کا مولا، آپ کا مالک، آپ کا آقا، آپ کا رب، آپ کا خالق، آپ کا پروردگار آپ سے کیا فرما رہا ہے. سنیے، وہ حکم بھی دے سکتا ہے، مالک ہے، آرڈر بھی کر سکتا ہے، مالک ہے. وہ کہہ سکتا ہے بس یہ کرو، آگے کچھ نہیں، نو کوئسچن. صحیح ہے نا، اس کا اختیار ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. اور اگر وہ آرڈر بھی دے تو اس میں بھی لذت ہے. مالک آرڈر دے رہا ہے، سبحان اللہ، پروردگار، محبوب حقیقی، سب سے بڑا محبوب، اللہ اکبر. لیکن وہ بڑے پیار سے سمجھا رہا ہے اور آفر دے رہا ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب پر ایمان لانے والوں، اے میرے قرآن کو ماننے والوں، اے میرے انبیاء کو ماننے والوں، اے میرے پیارے بندوں، سنو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں نفع دے اور تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. دیکھو کتنی پیاری آفر، انداز دیکھو، انداز دیکھو. وہ کہہ سکتا تھا بھائی میں تمہیں وہ راستہ بتا رہا ہوں جو تمہیں جہنم سے بچائے گا، یہ بھی تو انداز ہو سکتا تھا. میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو تمہیں جہنم سے بچائے گی، میں تمہیں وہ حکم دے رہا ہوں، یہ میرا فرمان ہے کہ اس راستے پہ چلنا جو تمہیں جہنم سے بچا لے گا. لیکن سبحان اللہ، کیا بات ہے، مالکوں کی نافرمان ہیں ہم، گناہ گار ہیں ہم، خطا کار ہیں ہم، بھٹکے ہوئے ہم، منافقت ہمارے اندر، سارے جہان کے عیب برائیاں ہمارے اندر، سارے جہان کی تکلیفیں اور گناہ کے اثرات اور جرائم ہمارے اندر. ہم مسلمان کہلا کر ایسے بھیانک جرموں سے گزر رہے ہیں کہ افسوس کہ مسلمان کہلانے پہ شرمندگی. افسوس، آج اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا نام دیکھو، اسلامیہ یونیورسٹی کا نام اسلام سے جڑا ہوا ہے. 5000 سے زیادہ بچیوں کے ساتھ اساتذہ نے زیادتی کی ہے. 5000 بچیوں سے اسی یونیورسٹی کے اساتذہ نے غلط کام کیا، اور صرف غلط کام نہیں کیا بلکہ اس کی ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کر پھر وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی گئی. اساتذہ، استاد جو روحانی باپ ہوتا ہے، انسانیت سسکتی ہے، کانپتی ہے یہ سن کر کہ ایک باپ، ایک استاد، ایک روحانی سرپرست، کیا وہ بھی جنسی درندہ بن سکتا ہے؟ کیا وہ بھی انسانیت سے نیچے اتر کر درندگی کی سطح پر آ سکتا ہے؟ لیکن آج آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے کہ آپ نے میڈیا میں نہیں سنا، کہ آپ نے میڈیا میں نہیں پڑھا. یہ تعلیم دینے والے، یہ شعور دینے والے، یہ جانور سے انسان کا فرق بتانے والے، یہ علم کے زیور سے میسر کرنے والے، آراستہ کرنے والے، بتاؤ انہوں نے کیا کیا؟ انسانیت کو درگور کر دیا، انسانیت کو درگور کر دیا. آج ہمارے مسجد میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے بزرگ تشریف لائے ہیں حیدرآباد سے کہ جو میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. آپ احباب بھی ان کا استقبال کھڑے ہو کر
ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ میں حضرت کا تعارف آپ کو ضرور کرانا چاہوں گا. حضرت کی بڑی کرم نوازی ہے کہ آج اپنے معمول کے چیک اپ کے لیے کراچی تشریف لائے. تو فقیر کی محبت میں زحمت فرمائی اور یہاں تشریف لائے. حضرت کا نام ماشاءاللہ سینکڑوں علماء کے استاد شیخ الحدیث نہ جانے کتنے برسوں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین پڑھا رہے ہیں. 75 برس سے زیادہ عمر مبارک آپ کی. اچھا یہ باتیں تو بزرگوں میں ہوتی ہیں، یہاں بھی ایسے کئی بزرگ ہوں گے، لیکن خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنی نگاہوں کے سامنے حضور علیہ السلام کے دین سے وفا کرتے ہوئے دیکھا. 3 دفعہ جیل گئے حضور کے دین کا نام لینے کی وجہ سے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. کہ اس بزرگی کے عالم میں بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانے کی پاداش میں ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا 3 دفعہ. حالانکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ابھی حضرت جیل سے نکل تشریف لائے باہر، بخار تھا بہت. یہ میں آپ سے 4 سال 4.5 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. جیل سے نکل کے تشریف لائے، پتہ چلا کہ کسی ظلم کے خلاف تحریک لبیک کے کارکن احتجاج کر رہے ہیں فلاں جگہ پر. حضرت سیدھے جیل سے نکل کر بجائے گھر جانے کے وہاں تشریف لے گئے، اور جب جا کر اپنی آواز اس ظلم کے خلاف بلند کی، پولیس نے پھر گرفتار کیا، پھر جیل میں ڈال دیا. یعنی مشقت در مشقت در مشقت. تو بتائیں کون سا ایسا بزرگ ہے جس نے حضور کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر قال اللہ قال رسول کا درس دیا. لیکن کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جب اقتدار کی کرسی پر پہنچتے ہیں تو انہیں اتنی شرم و حیا بھی نہیں ہوتی. جو ریاست مدینہ کا نام منہ سے لیتے تھے، جو منہ سے ہر وقت جن کے ہاتھ میں تسبیح چلا کرتی تھی، انہیں اتنی حیا نہیں آئی کہ 70 سال کا ایک بزرگ جو حدیث اور قرآن پڑھاتا ہے، کیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ 2.5 سال اس دہشت گردی کا مقدمہ ان کے اوپر چلتا رہا. 2.5 سال یہ تھے دہشت گرد. یہ ہماری آنکھوں کے تارے، یہ ہمارے سر پر بٹھانے کے لائق، یہ ہمارے دلوں آنکھوں کے اندر، یہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے، ٹھنڈک ہے. یہ ہمارے امام بنانے کے لائق، نہ کہ جیل کی سخت پتھر کے اوپر بٹھانے کے لائق. یہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے دین کے لیے، اپنے محبوب کے لیے جب نام لیا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب کہا کہ رب تو ہمارا اللہ ہے، اب دنیا پیچھے پڑ گئی، تم استقاموا ڈٹ گئے، نہیں جی ہم نے کہنا تو اللہ کو اللہ ہے، بس جی ہمارا رب تو اللہ ہے. تو انشاءاللہ وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق کیا عمران خان بنے گا؟ قرآن کی اس آیت کا مصداق کہ جب اتنا ڈٹ جائے رب کہنے پر تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ اپنے ملائکہ کو ان کے اوپر نازل فرما دیتا ہے. وہ کہتے ہیں لا تحزن، خوف نہ کرو، کوئی پریشان نہ ہو، کوئی غم نہ کرو. اور ہم نے حضرت کو دیکھا، حضرت کا جبڑے کا آپریشن ہوا کینسر کا. آج ماشاءاللہ کتنی بزرگی، علالت، ضعیفی ہے کسی شخص کو ہمارے سمجھنے میں اتنی تکالیف، اتنے حوادث. لیکن دیکھیں حضور کی دین کی خدمت کرنے والے خادم کا جذبہ.
ماشاءاللہ آج پہلے تو حضرت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدرآباد کے سرپرست تھے، صرف سرپرست تھے، بزرگی کی وجہ سے سرپرست بنا دیا گیا اور حضرت کو محبت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ سرپرست بنا دیے گئے. لیکن جب کریک ڈاؤن شروع ہوا اور ایک ایک شخص کو اس لیے پکڑ رہے تھے کہ یہ بھی شاید تحریک والا ہے، یہ بھی شاید تحریک والا ہے، تو حضرت سے پوچھا، آپ نے فرمایا پہلے تو برائے نام تھا، اب تو میرا نام لکھو، یہ ہے اور میں تحریک کا ذمہ دار. یعنی جرأت دیکھے، بہادری دیکھے اس عمر کے اندر. تو یہ وہ ہیں، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال بھی بڑا ذہین تھا، یہ نہیں کہا کہ محمد سے محبت. محبت کے دعوے دار تو 22 کروڑ مسلمان ہیں، محبت کے دعوے دار تو ہم سب ہیں، غلامی رسول میں بس یہ نعرے کے تو سارے ہم لوگ لگانے والے، لیکن جب وقت آتا ہے تو منہ چھپا کے گزر جاتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں گھر کا. یہ وہ ہے جب وقت آیا تو محبت کو وفا کی صورت میں ڈال دیا اور نبھا کر دکھایا. تو رب کریم کی بارگاہ سے اقبال نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے آواز آتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے. الحمدللہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہم کیوں نہ ان کے قدم چومیں، ہم کیوں نہ ان کو سر پہ بٹھائیں، ہم کیوں نہ ان کی عزت افزائی کریں کہ بے شک آج ہماری عزت ان کی وجہ سے، آج ہمیں دین ان کی وجہ سے ہمارا بچا ہے. اگر یہ کام جاتے تو ہم بھی نہ رہتے. یہ ثابت قدم ہوئے تو ہمیں شرم آئے، یہ ثابت قدم رہے تو ہم کو حیا آئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کا سایہ صحت کے ساتھ سلام کرے. صوفی رضا محمد عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان حیدرآباد کے یہ مرکزی امیر ہیں، اور ماشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں یہ تحریک کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور ہمارے لیے نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بزرگوں کی برکتوں سے ہمیں ہمیشہ مالا مال کرنا. یہ وہ لوگ ہیں، بے شک یہ ساری باتیں میں کہاں کہوں گا، کب کہوں گا، آج موقع مل گیا تو میں عرض کر رہا ہوں. اگرچہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو پسند نہیں فرماتے، سادگی اور عاجزی کا ورثہ مربع رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی بزرگوں کو اس ملک کو بچانے کے لیے ان کے ہاتھ سلامت رکھے. یہ جب تک ہے ملک بچا ہوا ہے، اور ایسے پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہی لوگ ہوں گے تو وطن کی سلامتی برقرار رہے گی انشاءاللہ. حضور اجازت ہے میں سمیٹ کے اثر سکتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا سورہ صف 28 و 12 رب کریم نے فرمایا کہ اللہ کے نور کو یہ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا فرمائے گا، چاہے مشرک کتنا ہی برا مانے. اور وہی رب ہے جس نے اپنے محبوب کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ وہ جو بھیجنے کی بات ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر کر دے اللہ کے دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کر دے. لیکن میں جب بھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو میں حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے دیے ہوئے ان مبارک کلمات کی روشنی میں کہ جو ماشاءاللہ آپ بڑے نایاب اور منفرد جملے منہ سے نکالا کرتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے تھے نا کہ اللہ کا دین غالب ہوگا اور حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جملہ آپ ہی نے عطا فرمایا، حضور کا دین. آپ فرماتے تھے مولوی تخت پر نہیں آنا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ مولوی کو تخت پر آنا، ہم تو کہتے ہیں دین کو تخت پر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آپ نے یہ جملہ دیا، مجھے اس سے روشنی ملی. میں نے یہاں پر جب پڑھا تو میرے دل نے کہا کہ اگر اس کو یوں کہا جائے تو دل کے کہنے سے تفسیر قرآن نہیں ہوتی. کہ دل کے کہنے سے تفسیر اگر کرنا شروع کر دے تو حرام ہے، منع کیا گیا. تو میں نے پہلے بزرگوں سے اپنے دل کا یہ جو ایک رائے پیدا ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے. تو اب سنیے وہ جملہ میں جو بار بار کہتا ہوں، سنیے وہ جملہ. محبوب اس لیے دنیا میں تشریف لے کر آئے، رب نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کے دین کو تخت پر لے آئے. حضور کس لیے دنیا میں تشریف لائے؟ حضور صحیح جملہ ہے، یہ صحیح ترجمہ، جزاک اللہ. تاکہ دین الہی کو تخت پر لے آئے. حضور اس دنیا میں اس لیے تشریف لے کر آئے لِيُظْهِرَهُ،
علی الدین کلہ، تاکہ دین الہی کو تخت پر لیا۔ بھائی یہی معنی ہوا نا کہ سارے دین نیچے رہ جائیں، محبوب کا دین سربلند ہو جائے، سارے دین پیچھے رہ جائیں اور دین مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ وہ تخت پر آ جائے۔ بولو آج دنیا میں یہ ہے؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی حضور کا جو لایا ہوا مقصد ہے وہ مکمل پورا نہیں ہوا، اور اب اس کو پورا کس نے کرنا ہے؟ یہ بڑی تفصیل ہے، میں اس پر کئی دفعہ بات کر چکا۔ الحمدللہ یہ سعادت اللہ نے محبوب کے صدقے امت مصطفیٰ کے کندھوں پر عطا فرمائی۔ اب یہ کام کس نے کرنا؟ دین کو تخت پر کس نے لانا؟ چاہت الہی تو یہ ہے، منشاء الہی تو یہ ہے کہ دین تخت پر آئے گا، اور ہر حال میں یہ میرا یقین ہے کہ جو اللہ کی منشاء ہے وہی پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ہونی وہی ہے جو رب کی منشاء ہے۔ اے بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، کرتا تو وہ ہے جو تیری چاہت ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو میری چاہت ہے۔ تو اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دے تو تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ملے گا تجھے وہ جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہونا وہی ہے جو رب کی چاہت ہے، گویا دین تخت پر آئے گا چاہے ہم پسند کریں، ہم جمہوریت میں تلاش کریں، ہم اسے نیشنلزم میں تلاش کریں، ہم کیپٹلزم میں تلاش کریں، ہم سوشلزم میں تلاش کریں، ہم اسے کمیونزم میں تلاش کریں، ہم اسے کسی ازم میں تلاش کریں، یاد رکھو اگر ہم نے اپنی چاہتیں کسی اور ازم سے وابستہ کر لی تو ہم نے قرآن کی چاہت کے خلاف کیا۔ قرآن کی چاہت یہ ہے کہ اسلامک ازم آئے، قرآن کی چاہت یہ ہے کہ صرف اسلام کا نظام آئے، تو آپ اپنی چاہتوں کو اس چاہت کے ساتھ باندھ لو، اس چاہت کے تابع کر لو جو چاہت تمہارے رب حقیقی کی چاہت ہے، کیونکہ ہونا آخر میں وہی ہے جو رب کی چاہت۔ جب رب کی چاہت ہی ہونی ہے تو ہم کیوں بھٹک رہے ہیں؟ یہ نظام جب تک نہیں آئے گا تو ملک کا نظام بھی درست نہیں ہو۔ یہاں چور رہنما بنا ہوا ہے، یہاں ڈاکو لیڈر بنا ہوا ہے، یہاں بد کردار ہمارا رہبر بنا ہوا ہے، گنگائی الٹی بہ رہی ہے، فرق کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا فرق، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جڑاوالا کے واقعے میں مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہم نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، اس پر کوئی کلام نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ریئیکشن میں جو ہوگا اس پر کیا۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اسلام کی سرپرستی میں، اسلام کی چھاؤں میں، اسلام کی چھتری کے نیچے اگر امان مانگنے کے لیے کافر بھی آ جائے گا تو اسلام نے اس کے بھی حقوق وضع فرما دیے، اسلام اس کے حقوق بھی تلف کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور الحمدللہ ملک پاکستان میں عمومی طور پر ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ کہیں مندر جلائے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا پڑوس کی طرف نظر کیجئے، آج ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج ہندوستان میں عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے، اٹھا کے دیکھیے پورا انٹرنیشنل میڈیا، نہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آواز آپ کو نظر آئے گی، نہ آپ کو وائس آف امریکہ کا کوئی خصوصی بلیٹن نظر آئے گا، نہ آپ کو بی بی سی کی کوئی اسپیشل نشریات نظر آئے گی۔ لیکن اگر پاکستان میں کچھ جاہلوں سے یا ان میں بیٹھنے والے گلو بٹوں سے اگر یہ کام کروا دیا گیا تو آپ دیکھیں عیسائیوں کی محبت میں زمین آسمان ایک کر دیا گیا۔ آج کیا کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ حیرت تو یہ ہے، جڑاوالا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ایک تھانے کا حدود ہے، ایک صرف تھانے کی حدود ہے۔ جڑاوالا میں صرف ایک تھانہ ہے جس کا نام ہی تھانہ جڑاوالا، اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس علاقے کی حدود کتنی ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے 19 چرچ جلا دیے اس کے اندر۔ ایک چھوٹے سے تھانے کی حدود میں 19 چرچ ہو سکتے ہیں؟ آپ مبالغہ آمیزی دیکھیے، آپ دیکھیں میڈیا کس طرح اسلام پسندوں کو شرمندہ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کیا کریں گے؟ شرمندہ ہو جائیں گے نا۔ جو دیندار ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو نہیں چاہتے کہ انصاف کے، اسلام کے عظیم شان جو اصول ہیں وہ توڑے جائیں، جیسا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں،
جو وہاں پر ریئیکشن کے اندر کیا گیا، ہم اس کے متفق اور حامی نہیں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت مسلمانوں کے اس موت کو، اس ہجوم کو سنبھالنے میں جو لوگ انتظامیہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ان میں سب سے سر فہرست تحریک لبیک کے وہاں کے علاقائی ذمہ دار تھے۔ اور میں نے کہا نا، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، یہاں پر بجائے ان کو اپریشیٹ کریں، علاقائی طور پر ایس پی بھی تعریف کر رہا ہے، ڈی آئی جی بھی تعریف کر رہا ہے، ڈپٹی کمشنر بھی میٹنگ کر کے تعریف کر رہا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے پوری دنیا کا میڈیا تو ایک طرف، پاکستان کا لبرل سیکولر میڈیا ان کے ہم آواز ہو کر اپنے ایجنٹ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، اپنے بیرونی آقاؤں کی روٹی حلال کرنے کے لیے آج تحریک لبیک کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے، جو اس واقعے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی بچانے والوں کو ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ اس ملک کا نظام ہے۔ تو جب جھوٹ کا نظام ہوگا، جب غلط نظام ہوگا، تو یہی ہوگا کہ عاشق رسول کو پھٹے میں چڑھایا جائے گا اور جو گستاخی ہوگی اس کو سب کے سامنے ملک سے بھگایا جائے گا۔ تو اگر نظام تم یہی چاہتے ہو تو یہ تمہارا نصیب، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہ تمہاری قسمت، اگر تم یہی چاہتے ہو تو جو چاہتے ہو تمہیں ملے گا، لیکن ہونا وہی آخر میں جو میرے رب کی چاہت ہے۔ اور وہ رب کی چاہت یہ ہے کہ اس ملک میں دین مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ، اس ملک میں نظام تخت پر آئے، اور صرف اس ملک میں نہیں، یہ قرآن پاکستان کے لیے نہیں اترا، یہ قرآن پاکستان کے لیے نہیں اترا۔ رب نے فرمایا محبوب اس لیے آئے ہیں، محبوب سج دھج سے آئے ہیں، ہدایت اور دین حق کے جو نور لے کر آئے ہیں، یہ چمکتے دمکتے محبوب جو آئے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ کسی ایک خطے میں، کسی ایک علاقے میں، کسی ایک جگہ میں اسلام کے نور کو پھیلائیں، یہ محبوب تو اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اس نورانیت کی برکت سے اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی اندھیرے ہیں ان کو نور مصطفیٰ کے اجالے میں تبدیل فرما دے گا۔ محبوب اس لیے تشریف لائے، اور انشاءاللہ اجالا ہوگا، انشاءاللہ اجالا۔ یہ الگ بات ہے، ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہاں اگر ہم اس اجالے کو لانے میں لگ جائیں گے تو پھر کافر گوارا کریں گے، مشرک گوارا کریں گے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، انہیں کتنا ہی مشکل گزرے گا، وہ کتنا ہی ناگوار گزرے گا، لیکن انشاءاللہ ہوگا وہی جو میرے رب کی چاہت ہے۔ دین غالب ہو کر رہے گا، دین غالب ہو کر رہے گا۔ اب دین تو غالب ہو کر رہنا ہے، ہمارا نصیب ہے، ہم نے اس کے غلبے میں اپنا حصہ ملانا ہے کہ نہیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ آؤ عہد کریں، اپنے دین سے وفا کریں گے، اپنے رب سے وفا کریں گے۔ ہم نے جو کہا ہے نا کہ ہمارا رب اللہ ہے، آؤ پھر اس سے وفا کرو، لیکن یہ وفا کا راستہ آسان نہیں، یہ وفا کا راستہ آسان، اس راستے میں جگہ جگہ کانٹے بچھے ہوئے، اس راستے میں جگہ جگہ ہرڈلز ہیں، بیریئرز لگے ہوئے ہیں، اس راستے میں جگہ جگہ پتھر ہیں، روڑیاں ہیں، اسٹریٹ ہائی وے نہیں بنی ہوئی، اس راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن جس نے تہیہ کر لیا، جو میدان بدر کے لیے نکل گیا، تو پھر اللہ کے فرشتوں کی فوج اس کی مدد کے لیے آ جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبی لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وآخر دعوانا